محمد نصیر سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان پر 9 دنوں کے جب ذکر تابدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان علی بعد جب ہوں تو کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. سامعین قدر حاضرین، میں آج آپ کے سامنے جان دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، لیکن جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یسوع رکھا، ایسے ہی فرشتے کی بشارت سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ رکھا. چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے تو آسمان پر احمد ہے، تورات میں محمد ہے تو انجیل میں احمد ہے. ایک دوسری حقیقت بھی سامنے رکھیں، وہ یہ کہ آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے. آپ احمد ہیں تو رب العرش محمود ہیں، آپ حماد ہیں تو رب العرش محمود ہیں، آپ حماد ہیں تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے. لہذا آپ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے، لہذا آپ حمد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، حمید بھی ہیں، محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں. میرے دوستو، محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تعریف بار بار کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. میرے حضور علیہ السلام کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ علیہ السلام کی تعریف بار بار کی ہے. کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیرہ کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت البرہان قرار دیا، کہیں آپ کو طٰہٰ یاسین کہا، کہیں آپ کو مزمل مدثر کہا، کہیں آپ کو رحمت للعالمین و رحمت للعالمین قرار دیا. لیکن دنیا والوں نے ابھی تک میرے حضور علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھا، پیغام کو نہیں سمجھا، کام کو نہیں سمجھا. لیکن جو دنیا والے آپ علیہ السلام کے مقام، پیغام اور کام کو سمجھتے جائیں گے، آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے جائیں گے. جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے شک ہو جائیں گے، جب دل و دماغ سے تعصبات کی چٹانیں سرک جائیں گی، تو مشرق سے مغرب تک، ایشیا سے افریقہ تک، عرب سے عجم تک، چین سے امریکہ تک، جہاں تک ہر شخص میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا. میرے دوستو، محمد کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، یعنی قدرت کی جانب سے نوح انسانی کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا، جتنے کمالات عطا کرنے تھے عطا کر دیے. یوں تو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، مثالی کردار دیے تھے، اعلیٰ درجات عطا کیا تھا. لیکن وہ پہلے کمالات جو پہلے انبیاء کو فرداً عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے. کون سے اخلاق؟ وہ اخلاق یہ ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کا خلق، شیش علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، یونس علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کا محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یوسف علیہ السلام کا حسن، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامی، عیسیٰ علیہ السلام کا زاہد کا
ما كان حقه بعد خدا بزرگ کو ہی قصہ مختصر، یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے. اسی کلمہ طیبہ میں جہاں پر لا الہ الا اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے، وہیں اس کے فوراً بعد محمد کی میم شروع ہو جاتی ہے. اس کلمہ طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو شخص اللہ کو تو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا. اگر وہ رب کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا. اگر وہ رب کی کبریائی کو مانتا ہے تو اسے مصطفیٰ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. ادھر عبادت کرتا ہے ادھر اطاعت کرنی ہوگی، ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی. ایمان تبھی مکمل ہوگا، نجات تبھی حاصل ہوگی. آخر میں شیخ کہتا ہے کہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے لیکن مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.